بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ جات و مضامین قرآن کے حوالے سے پہلی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے ہے، جس میں قرآن مجید کی پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ سورہ فاتحہ ترتیبی قرآنی کے اعتبار سے پہلی نمبر سورت ہے اور ترتیبی نزولی کے اعتبار سے یعنی نازل ہونے میں 5ویں ہے، اور یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، سورہ مدثر کی بعد نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کی عظمت کی وجہ سے مفسرین کرام نے اس کے بہت سے نام ذکر کیے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 36 نام اور بعض نے 99 نام ذکر کیے ہیں، مثلا فاتحہ، شافیہ، ام الکتاب، ام القرآن، تعلیم المسئلہ، السبع المثانی، الواقعہ، سورۃ الصلاۃ، الرقیہ، سورۃ الکنز، اساس القرآن، لیکن ان میں مشہور نام جو ہے وہ 3 ہیں: ام القرآن، سبع المثانی اور الفاتحہ۔ ام القرآن، اس کو ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے معنی اصل کے ہوتے ہیں، تو اس سورت کے مضامین تمام قرآن کے لیے بمنزلہ منبع اصل مغز اور سورت کا دیباچہ اور خلاصہ کے ہیں۔ جس طرح عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے بچے کے لیے اصل ہوتی ہے، یا جیسے مکہ المکرمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں جو تمام دنیا کے لیے اصل و بنیاد ہے، اس طرح یہ سورت بھی تمام قرآن کے لیے اصل اور بنیاد ہے۔ نمبر 2، سبع المثانی۔ یہ نام اس لیے کہ سبع کے معنی 7 اور مثانی کے معنی بار بار تکرار کے ہیں، کیونکہ یہ 7 آیت ہے اور نماز کی ہر رکعت میں بار بار دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع المثانی کہتے ہیں۔ نمبر 3، فاتحہ۔ اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ فتح کا معنی کھولنے اور افتتاح کے ہیں، اور اس سورت سے بھی قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے اور اسی سے قرآن کے تمام مضامین کھلتے ہیں، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس میں 3 تقریریں ہیں سورہ فاتحہ میں۔ پہلی تقریر تفسیری مواہب الرحمن کی ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے، جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن کریم بے اعتبار مضامین 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک، دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ کہف تک، تیسرا حصہ سورہ کہف سے لے کر سورہ سبا اور سورہ فاطر تک، چوتھا حصہ سورہ فاطر سے لے کر آخر قرآن یعنی الناس تک۔ پہلے حصے میں اکثر خالقیت کا ذکر ہے جو کہ مرکزی مضمون ہے، اور دوسرے حصے میں اکثر ربوبیت کا ذکر ہے، اور تیسرے حصے میں اکثر نظام کا ذکر ہے، اور چوتھے میں اکثر قیامت کا ذکر ہے، اور یہ چاروں مضامین سورہ فاتحہ میں اجمالاً موجود ہے۔ مثلا الحمدللہ میں خالقیت کا ذکر ہے، رب العالمین میں ربوبیت کا، الرحمن الرحیم میں نظام کا، اور مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہے۔ دوسری تقریر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے،
فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 6 قسم کے مضامین اکثر آتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 احکام، نمبر 4 قیامت، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات، نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ اور یہ سارے مضامین اجمالاً سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ مثلا الحمدللہ سے الرحیم تک توحید، مالک یوم الدین میں قیامت، اہدنا الصراط المستقیم میں احکام صراط الذین الی آخرہ میں رسالت اور ماننے والوں کے حالات، غیر المغضوب الی آخرہ میں نہ ماننے والوں کی حالات۔ تیسری تقریر مؤلف کی ہے کہ قرآن مجید میں 3 قسم کے مضامین ہیں: اعتقادات، احکامات اور واقعات۔ مؤلف سے مراد ہمارے حضرت ولی کامل حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، احکامات، واقعات، اور یہ تینوں مضامین سورہ فاتحہ میں اجمالاً ذکر ہیں۔ مثلا الحمدللہ سے نستعین تک اعتقادات، اہدنا الصراط المستقیم میں احکامات، صراط الذین سے ولا الضالین تک واقعات کا ذکر ہے۔ خلاصہ در خلاصہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لِبَابٍ وَلِبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيم۔ تفسیر خازن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 73 اور حوامیم کا مبدأ سورہ زمر ہے، اور سورہ زمر کا دعویٰ یہ آیت کریمہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ۔ سورہ زمر آیت نمبر 21 اور حامیم یعنی سورہ مومن کا دعویٰ یہ آیت کریمہ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مومن آیت نمبر 14 یعنی عبادت کا جزو اعظم پکارنا ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ اور اسی طرح سورہ مومن کے رکوع نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عن عبادتی قال عن دعائی۔ سورہ زمر کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد میں آ گیا، اور جو حوامیم سبا کا خلاصہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں آ گیا۔ سورہ فاتحہ کے اسرار و رموز میں اس صورت میں 10 چیزیں مذکور ہیں۔ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق ہیں اور 5 بندوں کے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت، اور بندوں سے عبادت، استغانت، طلب ہدایت، طلب استقامت، طلب نعمت، علم طریقت جس سے نفس اور قلب کے امراض اور معالجات سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ توحید فی العبادت، دوسرا مرتبہ توحید فی الاستعانت، تیسرا مرتبہ استقامت ہے۔ اس طرح سارے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں آ گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ الفاتحہ سر القرآن و سر هذا الکلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سورہ فاتحہ تمام قرآن مجید کا مغز ہے۔ سورہ فاتحہ کا مغز ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ جس طرح سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بسم اللہ کا خلاصہ با میں موجود ہے۔ گویا کہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ اور مقصد بائے استعانت سے معلوم ہوتا ہے۔
با کے متعلق محذوف ہے اور اصل عبارت اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا، متعلق آخر میں اس لیے نکالا گیا تاکہ حصر کا فائدہ دے۔ بسم اللہ استعین خاصتا لا بما اشرک به المشرکون فی زمعهم دعوة خاصة لا غیرہ، قال فاتحہ جامعة وأم القرآن وهي في بسملة وبسملة في الباء عن علي رضي الله تعالى عنه أن الباء في بسم الله جامعة كذا في المكتوبات إمام الرباني قدس سره والله أعلم بالصواب، فشروع القرآن بحصر الاستعانة والختمة على قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس، فالشروع استعانة منه والختمة عليها إذا اجتمع باء والسين دله على الكفاية فالقرآن کاف للمسلمین۔ سورہ فاتحہ کی تقسیم حدیث شریف کی روشنی میں حدثنا اسحاق بن ابراہیم الخنزلی اخبرنا سفیان بن عیینہ عن علاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثني علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوزا إلى عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وما علينا إلا البلاغ المبين۔